بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مجلس، قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ کی طرف سے آخری ہدایت نامہ ہے اور آخری خط ہے۔ قرآن کریم ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس کی تعلیمات بڑی وسیع ہیں، بہترین ہیں، ہماگیر ہیں، اور یہ مسلمانوں کا دستور زندگی ہے، دستور حیات ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ملک بنتے ہیں تو دستور بنتے ہیں، اور ملکوں کی بقا وہ دستور پر ہوتی۔ جو ماہرین ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دستور پر نظر رکھتے ہیں اور اس کو زیر غور رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالی نے یہ قرآن کریم لوح محفوظ عزت میں وہاں سے 23 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بذریعہ وحی اتارا ہے۔ وحی کے معنی بہت تیزی کے ساتھ کوئی پر اسرار بات نبی کے دل میں ڈال دیے جانے کو کہتے ہیں۔ الاشارۃ السریع الخفی، یہ وحی کی حقیقت ہے، تعریف ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے جب ہم کو عقل عطا فرمائی، سمجھ بھی عطا فرمائی، سمجھ بوجھ بھی دی ہے، تو پھر اپنے مسئلے ہم لوگ اسی میں کیوں حل نہیں کر لیتے؟ وحی کی کیا ضرورت ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے انسان علم حاصل کرتا ہے حواس خمسہ ظاہرہ سے، دیکھ کر علم حاصل کیا جاتا ہے، چکھ کر علم حاصل کیا جاتا ہے، سن کر حاصل کیا جاتا ہے، چھو کر حاصل کیا جاتا ہے، کسی چیز کی نرمی، سختی، گرمی معلوم کی جاتی ہے۔ پھر یہ دائرہ کار جب ختم ہو جاتا ہے تو عقل اپنا کام شروع کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہماری آنکھ سے یہ کمرہ نظر آ رہا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے کتابوں کا بہت بڑا سرمایہ نظر آ رہا ہے، یہ آنکھوں نے بتایا۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے سماعت کے حوالے سے،
کوئی چیز کو کہ ذائقہ کیا ہے زبان کے ذریعے سے چکھا جاتا ہے اور معافی ضمیر کو زبان سے ادا کیا جاتا ہے. اب یہ بلڈنگ کی سختی، نرمی، اس کا کلر، یہ تو ہوا سے خمسہ ظاہرہ کے پکڑ میں آ گیا، لیکن یہ بلڈنگ خود کھڑی نہیں ہوئی، اس کو کھڑا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، یہ ہماری عقل نے سمجھا. اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے. لیکن اس بلڈنگ کے پیچھے مقصد کیا ہے، یہ جب تک بلڈنگ بنانے والا جس نے بنوائی ہے وہ نہیں بتائے گا، وہاں تک معلوم نہیں ہوگا. تو ایک حد تک ہوا سے ظاہرہ کام دیتے ہیں اور علم حاصل ہوتا ہے. پھر پرواز تھوڑی بلند ہوتی ہے اور عقل کام کرنا شروع کرتی ہے. لیکن جب عقل کا دائرہ کار ختم ہو جاتا ہے، وحی کا دائرہ کار شروع ہو جاتا ہے. تو جہاں عقلیں نہیں پہنچ سکتی، جہاں حواس نہیں پہنچ سکتے، وہاں اللہ ہمیں وحی کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں. تو ہماری پرواز کو جتنا بلند ہونا ہے وہ وحی کے پروں پر بلند ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے انبیاء کرام کو وحی کے ذریعے سے نوازا اور انہوں نے لوگوں کے سامنے اللہ کے منشے کو کہ یہ کائنات کو کس طرح آپ استعمال کریں گے تو کائنات کا بنانے والا راضی ہوگا، اور کس طرح کا استعمال خالق کو ناراض کرنے والا بنے گا، یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے وحی کے ذریعے سے. آخری وحی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، اور قرآن کریم اس کا ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے. قرآن کریم کتاب اللہ بھی ہے اور قرآن کریم کلام اللہ بھی ہے. دوسری آسمانی کتابیں کتاب اللہ ہیں لیکن کلام اللہ نہیں، لیکن قرآن کریم تو کلام اللہ بھی. اللہ نے اس کو بہت محفوظ طریقے سے اتارا. ابتداءً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی اترتی تھی تو اس کے الفاظ کو یاد کرنے کے لیے اپنے لب مبارک کو اور زبان کو حرکت دیتے تھے کہ جو مضمون اتر رہا ہے اس کے الفاظ یاد ہو جائیں. وہی کتنے طریقوں سے اترتی ہے یہ آپ نے پڑھا ہے، یہ تفسیر کا باب ہے. لیکن حق تعالی شانہ نے فرمایا اے میرے محبوب، یہ دگنا تکلیف مت اٹھائیے کہ ایک طرف وحی کا ثقل بھی ہے، بوجھ بھی ہے، اس کی عظمت بھی ہے، اور دوسری طرف آپ زبان سے اور ہونٹوں سے حرکت دیتے ہیں، یاد کرنے کی کوشش میں تکلیف بڑھ جاتی ہے. تو جب وحی آئے
تو آپ آرام سے لیٹے رہیں. لا تحرک به لسانک لتعجل به. آپ شاید اس لیے حرکت کرتے ہیں کہ جلدی قرآن کریم آپ کو یاد ہو جائے، لیکن ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ قرآن کا اعجاز رہے گا آپ کے ساتھ کہ آپ لیٹے رہیں گے اور سینے میں قرآن ٹیپ ہوتا رہے گا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب قرآن کریم اتر رہا ہو تو بس اس کی اتباع اور اس کو سنیے. پھر کیا ہوگا؟ اس کے الفاظ جب وحی ختم ہوگی تو ہم آپ سے کہلوا دیں گے. یہ معجزہ ہوا. پھر خالی الفاظ نہیں کہلوائیں گے. ثم ان علینا بیان. پھر قرآن کریم کا جو مضمون وحی میں اترا ہے اس کا بیان بھی آپ سے کروائیں گے. آپ بیان کریں گے اور وضاحت فرمائیں گے. اگر سرکار وضاحت نہ فرمائے تو قرآن کریم کا سمجھنا دشوار ہے. نبی کتاب اللہ کا مبین ہوتا ہے، بیان کرنے والا ہوتا ہے. ابھی آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں کیا کیا ہے؟ ایک کام آپ کا یہ ہے کہ جب وحی اترے دل میں ٹیپ ہو جائے تو آپ لوگوں کو وحی کے الفاظ بے عینی ہی سنا دیں. یہ آپ کا پہلا وظیفہ ہے. اس کے بعد هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات. دوسرے نمبر پر کیا کریں گے؟ وَيُزَكِّيهِمْ. پھر دلوں کو دھوئیں گے، شرک کی علائشات سے، نفسانی خواہشات سے دل کو پاکیزہ کریں گے. یہ آپ کا منصب اور آپ کا مشن. پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. پھر اللہ نے حضور کو معلم بنایا، کتاب کی تعلیم دیں گے. کون سی آیت کا کیا مطلب ہے یہ سمجھائیں گے، ورنہ ہم نہیں سمجھ سکتے قرآن کریم کو اپنی سمجھ. حالانکہ عرب لوگ صاحب لسان ہیں، ان کو گرامیٹیکل اور ٹرانسلیشن کی ضرورت تھی. وہ تو اترتے ہی سمجھ جائیں. ہم عجمی ہیں اس لیے ہمارے لیے ترجموں کی ضرورت ہے. لیکن قرآن کریم کے مضمون کو اور منشأ خداوندی کو سمجھانا نبی کا کام ہوتا ہے. وہ نبی سمجھا سکتا ہے کہ منشأ خداوندی کیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ صحابہ کرام بہت گھبرا گئے. روایت بخاری شریف میں ہے، قرآن کریم میں ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ان کا ایمان ظلم کے ساتھ مکس نہیں ہوا، وہ ہدایت یاب ہیں، وہ مامون ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کے بھی سمجھ میں آیا. لیکن صحابہ کرام نے غور کیا
ظلم کے معنی گناہ کے ہیں، معصیت کے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ہر ایک سے کوئی نہ کوئی چوک ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی خطا ہو جاتی ہے. جیسے دعائے معصورہ میں بتایا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. ہمارے بزرگ فرماتے ہوئے کھانے کے وقت بھی یہ دعا پڑھو، کیونکہ جتنا کھانا چاہیے اس سے زیادہ نفس پر ظلم کرتے ہیں، کھاتے ہیں. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. زیادہ کھا لیتے ہیں اس لیے پھر حازم اللذات لینا پڑتا ہے. اوپر سے جو ہے مشروب بارد لیتے ہیں، فیزی ڈرنک لیتے ہیں، اس کا نام میں نے حازم اللذات. اندر جو لذتیں گئی ہے اس کو ہضم کرتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں داؤد طائی بھی ہیں، محمد ابن حسن شیبانی بھی ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، امام ظفر بھی ہیں. ایک بڑے میاں آئے، آ کر سوال کیا، واون اور واوین حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا واوین. اتنے بڑے بڑے محققین بیٹھے تھے، نہیں سمجھ سکے کہ کیا کہنا چاہتے. یہ پوچھا کیا گیا اور جواب کیا دیا گیا. وہ بوڑھا گیا اور کہا لا ولا، شکریہ ادا کرنے چلا گیا. اب یہاں جو حضرات بیٹھے تھے انہوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ واون اور واوین ہم سمجھے نہیں. امام اعظم کی نظر اور دقت نظر اور فقہی مقام اور مرتبہ دیکھیے. فرمایا وہ پوچھنے آیا تھا کہ وہ تحیات پڑھیں جس میں ایک واو ہے یا وہ تحیات پڑھیں جس میں دو واو ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ دو واو والا. تو جواب دیا دو واو والا پڑھیں. حضرت اس نے آپ سے کہا لا ولا. فرمایا قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا کہ مشرق اور مغرب میں آپ جیسا عالم نہیں، لا شرقیت ولا غربیہ. مجلس چل رہی تھی علمی، ایک خاتون آئی، مسئلہ پوچھنا چاہتی، لیکن سب کے سامنے پوچھنا ذرا جھیمپ کا مسئلہ ہے. باحیا خاتون ہے، مسئلہ بھی ضروری ہے پوچھنا. تو ایک سیب بھیج دیا. حضرت نے سیب لیا، اس کو بیچ میں سے کاٹا، دو ٹکڑے کیے اور کہا دے دو. حضرت ہم سمجھے نہیں یہ کیا سوال اور کیا جواب. فرمائے وہ حیض کی قدرت اور رنگ کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئی تھی. میں نے جواب دیا کہ سفیدی جب تک نہ آئے وہاں تک وہ زمانہ حیض کا شمار ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جو بڑے بڑے مفسرین پیدا فرمائے. تفسیر کبیر ایسی تفسیر ہے کہ یوں کہا کہ قیامت تک قرآن پر جتنے اعتراض ہوں گے اس کے جواب اس میں موجود ہیں. ابھی مولانا آزاد کے بارے میں بھی حضرت مفتی صاحب سے گفتگو بھی ہو رہی تھی. مولانا ابوالکلام آزاد کے والد صاحب کلکتہ میں جامع مسجد میں سورہ یوسف کی تفسیر بیان کرتے تھے. روزانہ 1.5 گھنٹہ بیان کیا ہے. 3 سال کے اندر سورہ یوسف کی تفسیر پوری ہوئی ہے. تفسیر کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے.
ابھی وہ مقالے میں کہا کہ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر شروع کی، ایک قول بیان کیا، مفسرین کو معلوم، دوسرا بیان کیا، سر گلایا معلوم، تیسرا بیان کیا، یہاں تک کہ 19 اقوال بیان کر ڈالے۔ لوگ حیران ہو گئے، لائے کہاں سے؟ الہامی علوم اللہ تعالیٰ نے حضرت کو عطا فرمائے، اور یہ بھول گئے کہ حضرت نے 4 بیویاں کی تھی اور ان سے اولاد ہوئی۔ علم میں بہت اونچا مرتبہ اور بڑا اونچا پایا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ تو صحابہ کرام ذرا گھبرائے کہ چھوٹا موٹا گناہ اور کچھ نہ کچھ خطا اور کچھ نہ کچھ چوک ہر ایک سے ہوتی ہے، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ظلم کے ساتھ ایمان اگر مکس ہوا تو امن و امان نہیں ہے۔ کہاں جائیں گے حل کرنے کے لیے؟ قرآن کریم کو حل کرنے کا پہلا طریقہ خود قرآن کریم ہے۔ جیسے دیدار خداوندی مشکل ہے اس بنا پر کہ اس پر نور کے کئی پردے پڑے ہوئے ہیں، بالکل ایسا جیسے کہ آفتاب کو دیکھنے سے خود آفتاب کی روشنی مانے بن جاتی ہے، وہی ہم کو آفتاب تک نہیں پہنچنے دیتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، تمہارے لیے نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، جس کا ایمان خالص رہا اور شرک کے ساتھ مکس نہیں ہوا وہ امن و امان والا ہے، تو تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ حدیث بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کہنا چاہتا تھا کہ خالی عربی دانی ہے اور لفظ کوئی معلوم کر لے اور الفاظ کے ماتحت جو ہے ترجمے بیان کرنا شروع کرے تو غلطیاں کرے گا۔ اس کے سامنے اصول چاہیے کہ قرآن کو قرآن سے حل کرے، پھر حدیث سے حل کرے، پھر اقوال صحابہ سے حل کرے، پھر مفسرین کے اقوال لے۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات تو ہے نہیں۔ ایک جگہ امریکہ کے اندر کچھ لوگ ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے تھے، حدیث پر ڈسکس کر رہے، مرد بھی تھے اس میں، عورتیں بھی تھیں۔ حدیث آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، تو وہ محقق نے کہا کہ یہ سنت ہے، اس نے سنت قرار دے دیا کہ ہمیں بھی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جتنی حدیثیں لائے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی لائے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کی نہیں لائے۔ تو وہاں ایک عورت بیٹھی تھی، اس نے وہ مولانا کو پوچھا کہ آپ کا تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہمارا کیا طریقہ ہے؟ سیٹی گم ہو گئی، اس کی بند کر دیا اس نے۔ تو بھائی احادیث کو سمجھنے کے لیے بھی ایک طبقہ اللہ نے پیدا فرمایا۔ ابھی حضرت مولانا شعیب صاحب نے کتنی پیاری بات فرمائی، اللہ نے اس قرآن کریم کی مختلف طریقوں سے حفاظت فرمائی ہے۔ ایک حفاظت اس کے لب و لہجے کی فرمائی ہے، 10 سے لے کر 14 تک کی قراتیں ہیں، اور ان کے ناقلین ہیں، انہوں نے قرآن کریم کے لب و لہجے اور الفاظ کو محفوظ رکھا ہے۔ پھر اس کی کتابت قرآن کریم لکھیں گے تو اور ہماری عقل جو ہے خطان لا یقاسان، خط القوافی و خط القرآن، قرآن کا جو رسم خط ہے اس کے لیے ایک طبقہ پیدا کیا گیا ہے۔ اس طرح قرآن کریم کے مضامین اور معانی اور تفسیر کے معنی کھولنا، انکشاف کرنا، واضح کرنا،
معنی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، منشأ خداوندی کی تفصیل بیان کرنا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے لانا، یہ احادیث کی روشنی میں ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں آیا وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ پیو۔ پہلے کسی زمانے کے اندر ہمارے گاؤں کے اندر، خاص طور سے ہمارے راندیر میں، میناروں سے اعلان ہوتا تھا سحری کے وقت، یہ اعلان ہوتا تھا کہ کھانا پینا بند کرو۔ تو غیروں نے اعتراض کیا، جیسے قرآن پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے قرآن کریم پر اعتراض کرنے کے بجائے یہ اعلان پہ اعتراض کیا۔ کہتے تم روزہ رکھتے ہیں تو کوئی کمال تو ہے نہیں، پوری رات کھاتے ہیں، مینارے پہ چڑھ کے اعلان کرنا پڑتا ہے کہ بند کرو، جب تو جا کے تم بند کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی گہری سمجھ کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ آپ کو دین کی گہری سمجھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے، اس مدرسے کو منتخب کر کے یہاں بھیج دیا ہے۔ اب اس کی قدر کر لیجئے، اور جس کو قرآن سے عشق ہوگا اس کو قرآنی مکاتب، قرآنی مدارس، اساتذہ کرام، قرآن کریم پڑھنے والے اور ان اداروں سے محبت ہوگی۔ پہلے قرآن کریم سے عشق پیدا کر لیجئے تو پھر اس کے متعلقات جتنے ہیں ان تمام سے انشاءاللہ محبت ہو جائے گی۔ مت دیکھو کہ کون کام کر رہا ہے، کام کیا ہو رہا ہے وہ دیکھیے، کتنا اونچا کام ہو رہا ہے وہ دیکھیے۔ تو ایک طبقے کو اللہ تعالیٰ نے تفسیر کے لیے پیدا کیا، انہوں نے عجیب عجیب تفاسیر لکھی، کسی نے 30 جلدوں میں لکھی، 100 جلدوں تک تفسیریں لکھی گئی ہیں، اور ہر زمانے میں زمانے کی نوک پلک اور نوعیت کو سامنے رکھ کر ہمیشہ جو ہے وہ تفاسیر کی گئی ہیں، لوگوں کے اذہان کو سامنے رکھا گیا ہے اور تفاسیر کی گئی ہیں۔ یہ سب آپ پڑھتے ہیں اور غور و خوض کرتے ہیں۔ صاحب روح المعانی، مفتی بغداد علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ متاخرین میں ہیں تفسیر کے باب میں، لیکن انہوں نے کمال کیا ہے، وہ ایک بلاغت کا باب بھی چھیڑتے ہیں، وہ ایک فصاحت کا باب بھی چھیڑتے ہیں۔ پھر صاحب جلالین کو دیکھیے تو وہ قرات پر بھی گفتگو کرتے ہیں، پھر وہ ترجمے پر بھی جو ہے گفتگو کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، قرآن کریم کی تفسیر عربی کی عربی میں کرنا بہت مشکل ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ اردو کے اندر اگر کرنا چاہے تو یہ لینگویج ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، تو کر سکتے ہیں، بدل کر کر لیجیے، لیکن اس میں بھی بڑا فرق، اس لیے کہ اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ عربی میں بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن کی اصطلاح میں وہ لفظ کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے بندر، عربی کے اندر بندر کے معنی خوبصورت کے ہیں، ھذا رجل، بندر کے معنی بڑا خوبصورت آدمی ہے، لیکن ہماری زبان کے اندر ایک حیوان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حرم کے امام ہیں بندر بلیلہ شیخ، بہت بڑے بہترین قرآن کریم پڑھتے۔ اب ہمارے یہاں ذلت کے معنی جو ہیں وہ رسوائی کے آتے ہیں، لیکن عربی کے اندر یہ معنی جب آئے گا تو اس کے معنی جو ہے کمزوری کے آئیں گے، ضعف کے آئیں گے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم کمزور تھے۔ تو بڑا نازک مسئلہ ہے یہ تفسیر کا، من گھڑت تفسیر نہیں ہو سکتی ہے۔ تفسیر کے اصول ہیں، تفسیر کے آداب ہیں، تفسیر کے حقوق ہیں،
اور کون سی تفاسیر معتبر ہے، یہ تمام آپ کو یہاں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ بہت وسیع فن ہے، زندگیاں کھپ جائیں گی۔ لکھنے والے نے لکھا کہ حضور کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ایک زندگی کافی نہیں ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی جو ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ جب یہ ختم نہیں ہوتی تو قرآن کی تفسیر کہاں ختم ہو سکتی؟ تو یہ بڑا وقیع فن ہے۔ اللہ نے ایک طبقے کو اپنے کلام کے معانی اور مضامین اور اس کی تفسیر کو سمجھانے کے لیے ایک طبقہ پیدا کیا، انہوں نے باقاعدہ اس پر کام کیا، اور اس روز سے لے کر آج تک الحمدللہ یہ کام کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کے بڑے ائمہ یہ خلفائے راشدین تھے، جنہوں نے قرآن کریم کو خوب سمجھا اور لوگوں کو سمجھایا۔ دیکھو ایک بات بتاؤں، وقت پر 30 پاروں میں سے 114 سورتوں میں سے موقع کی مناسبت سے ٹو دی پوائنٹ کوئی آیت نکال کر بر وقت بیان کرنا یہ دقت نظر کا مسئلہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ حیران اور ششدر پریشان تھے، غمگین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب ایسے وقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آج کوئی سنبھلا ہوا نہیں ہے، لیکن امت کو اب جسے سنبھالنے کی ذمہ داری وہ سنبھلا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کے پاس گئے، حضرت عمر کو بلایا وہ آئے نہیں، دوسرے صحابہ سب جمع ہو گئے منبر کے پاس۔ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دفن کا مسئلہ باقی ہے، صحابہ غمگین ہیں۔ ان کا غم دور کرنے کے لیے اور حقیقت ان کے سامنے لانے کے لیے قرآن کریم کی آیت بر وقت نکال پڑ پڑی کہ حضرت عمر آش کرنے لگے کہ تیری دقت نظر پر میں قربان ہو جاؤں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل۔ حالانکہ یہ آیت اتری ہے پہلے غزوہ احد کے موقع پر، لیکن ابھی بر وقت جو ہے حضور کے دنیا سے تشریف لانے کے وقت، جو لے جانے کے وقت بر وقت اس کو پڑھا گیا۔ یہ بڑا کمال ہے۔ ایک واقعہ میرے والد صاحب کا سناؤ۔ میرے والد صاحب کو قرآن کریم سے بڑا عشق تھا، تقریباً 50 سال جلالین پڑھائی ہے۔ وہ ایک جگہ جو ہے بیان کے لیے گئے تو تھوڑا سا چلتے کی اپیل بھی کرنی تھی۔ وہ ادارے سے محبت رکھنے کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچے ادارے کو دو، یہ بھی ادارے سے محبت ہے۔ اور ادارے سے محبت کا مطلب ہے کہ ٹانگیں مت کھینچو، یہ بھی ادارے سے محبت کی بات ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ غلط شلط قسم کے پروپیگنڈے اور افواہیں مت پھیلاؤ، کام کرنے والوں کو کام کرنے دو، کام تم سے نہیں ہوتا، جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو۔ ایک یہ ہے، اور بھائی مالی تعاون بھی کرو۔ ہمارے حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب آتے ہیں، راندیر میں بیان ہوتا ہے ہمارے یہاں اشرفیہ میں، انہوں نے عربی سوم 4 تک اشرفیہ میں پڑھا، پھر وہ ندوۃ العلماء چلے گئے۔ حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دورے تک اشرفیہ میں پڑھا ہے۔ میرے والد صاحب نے ان کو صوفی کہا تو اللہ نے واقعی ان کو صوفی بنا دیا، اور ان کو مرتبہ اور مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ ان کو بہت پیار کی نظر سے میرے والد صاحب دیکھتے تھے اور بہت محبت سے پڑھاتے تھے۔ استاد ہمیشہ باپ سے زیادہ شفیق ہو کر طالب علم کو بیٹوں سے عزیز سمجھ کر پڑھاتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ بھائی کیا مانتے ہیں؟ مولانا احمد لاٹ صاحب نے فرمایا ہم چندہ نہیں مانگتے، ہم بندہ مانگتے، اللہ کے راہ میں نکلنے والا۔ ہم بندہ مانگتے ہیں، ہم چندہ، ہمارا چندہ یہ کہ بندہ دے دو، وہ لے کے چلنے والا ہو، وہ خود نکلنے والا ہو، اللہ کے راستے میں کام کرنے والا ہو۔
لیکن وہاں چندے کی بھی اپیل تھی. اور یہ مدرسہ بنایا ہے پال کے اندر. جانتے ہیں ہمارے مولانا ادریس صاحب، حافظ عبد الغفور صاحب ابھی وہ ذمہ دار ہے وہاں کے پال کے. وہ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی. ابھی تک گاؤں والے اس کے مخالف ہیں، حالانکہ گاؤں والوں کے لیے ادارہ قائم کیا تھا. تو بجائے اس کے کہ تعاون کرتے مخالفت کرتے. کھانے بلاتے تو آتے ہیں، باقی ہمیشہ مخالف، کھانے وغیرہ میں شامل رہتے. لیکن جہاں تعاون کرنے کی بات آئی تو ان کے پاس سے پیسہ نہیں نکلتا. شادی میں پیسہ دیں گے، منڈپ پہ پیسہ خرچ کریں گے، دلہوں کے اوپر پیسہ اچھالیں گے، اڑائیں گے، ناچنے والوں پہ اڑائیں گے. لیکن ان کو قرآن پہ دینے کی اور مدرسوں کو تعاون کرنے کی سمجھ میں نہیں آتی. تو اب وہ مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسا ترجمہ کرتے تھے. وہ چونکہ دیہی علاقوں میں اور دیہاتی علاقوں میں بیانات کے لیے جاتے تھے اور عوام کو سمجھانا ہوتا تھا، تو وہ فصاحت اور بلاغت جو ہے وہ عوام میں چلتی نہیں، وہ لوگ سمجھتے نہیں. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ ایک گاؤں میں ایک مولانا اپنی اہلیہ کو لے کے گئے. اہلیہ کو گھر پہ چھوڑ دیا اور وہ خود اپنے کام میں لگے. اب وہ ذرا پڑھی لکھی سمجھدار خاتون تھی، تو اس نے گاؤں والیوں سے کہا کہ مجھے ذرا بیت الخلا کا تقاضا تھا. گاؤں والیاں جو ہیں بیچاری بہت فکر میں آ گئی. جب یہ نئی خالہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ عائشہ خالہ تھی، سلمہ خالہ تھی، وہ سب خالہ تو بیچاری انتقال کر گئی، کب سے مٹی مٹی ہو گئی. اب یہ آپا جانا ہے، یہ کہتے ہیں کہ بیت الخلا. یہ خالہ کہاں رہتے ہوں گے؟ جتنی خالائیں تھی ان کی لسٹ نکالی، لیکن بیت الخلا نہیں ملی. تو اس بیچاری عورت نے کہا کہ اتنے بڑے گاؤں کے اندر بیت الخلا بھی نہیں ہے. تو کسی عورت نے کہا کہ ذرا بیت الخلا کا ترجمہ سمجھاؤ. تو اس نے کہا کہ اس کو جو ہے ٹوائلٹ کہتے ہیں، کہ ہوتے تھے ہمارے کہاں ڈھگلا ہے تو ہمیں بات کرو. تو کلم الناس علی قدر عقولہم. تفسیر بھی سمجھانے آپ بیٹھیں تو تفسیر ظاہری بات ہے، وہ ایک طالب علم دارالعلوم سے فارغ ہوا اور پھر وہ گیا تو اس نے کام شروع کیا. آج بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہر مسجد میں قرآن کریم کی تفسیر ہونی چاہیے. قرآن اس لیے اترا ہے کہ یہ ہم سے کوئی تقاضے کرتا ہے. ہم معلوم ہی نہیں کریں گے کہ قرآن کریم کے تقاضے کیا ہیں. خالی کوئی مر جائے تو یاسین پڑھ دینا یہی تقاضا ہے کیا؟ یا قرآن کریم ہم سے کچھ چاہتا ہے؟ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ نے قرآن آپ سے کیا چاہتا ہے، قرآن آپ سے کیا کہتا ہے؟ کتابیں لکھی ہیں. یہ قرآن سمجھنے کے لیے آیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی اس کا یاد کرنے والا؟ تو حضرت مولانا جو ترجمہ کرتے تھے وہ گاؤں کے حساب سے کرتے. کیا ترجمہ کیا؟ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. اس کا یوں ترجمہ تو یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین مبارک، ہم کو ہمارا دین مبارک. ہم تمہارے دین میں نہیں آنے والے، تم کو ہمارے دین میں نہیں آنا ہے، نہ آنا. لیکن ہم اپنے دین کے اوپر برابر جمے ہوئے ہیں. تو مولانا اس کا ترجمہ کرتے تھے کہ تمہارے لیے تمہارے ڈھونگ کا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. اب لوگوں کی سمجھ میں برابر آ جاتا تھا. اب وہاں تقریر شروع ہوئی، سب نے آیت کا انتخاب کر لیا. جو اللہ کے راستے میں دینے کی سلسلے کی سب آیتیں تھی وہ سب پڑھ ڈالی. اب میں سوچتا تھا کہ اب میرے والد صاحب کہاں سے آیت کا انتخاب کریں گے؟ سب آیتیں تو مقررین نے بیان کر ڈالی. میرے والد صاحب نے آیت پڑھی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ قرآن کریم پر نظر برسوں کے بعد ہوتی ہے. پھر سمجھ میں آتا ہے کہ کہاں کیا کہنا ہے اور کیا سمجھانا ہے. تو کھاؤ اور پیو،
یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے، یعنی صبح صادق ہو جائے اور ادھر رات کا اندھیرا کافور ہو جائے۔ تو عدی بن حاتم نے کہا میں تو یہ کالے اور سفید دھاگے کا مطلب یہ سمجھا، میں نے تکیے کے نیچے کالا اور سفید دھاگا رکھا ہے، سحری کے وقت اس کو دیکھتا رہتا ہوں، جب کالا دھاگا اور سفید دھاگے میں امتیاز میری آنکھیں کرنے لگتی ہے تو میں کہتا ہوں روزہ شروع ہوا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تفسیر نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خالی الفاظ رٹ لینے سے تفسیر نہیں ہوگی، سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایسے قرآن کریم کو جس کے اوپر قرآن کی آیت نہ ہو خالی ترجمہ کیا گیا اس کو منع کر دیا۔ کیوں منع کیا؟ اس بنا پر منع کیا کہ اس طرح تو جتنی توراتیں ہو گئی، جتنی اناجیل ہو گئی، سب نے اپنی اپنی منزی اور اپنا اپنا منشا لکھ دیا اور اس کا نام جو ہے تورات رکھ دیا، انجیل رکھ دیا۔ تو مسلمان بھی اپنے اپنے منشے بیان کریں گے اور اللہ کا منشا بیان کرنے سے رہ جائے گا، کئی قرآن تیار ہو جائیں گے اور اللہ کا جو منشا ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اس بنا پر وہ قرآن جس کے اوپر یعنی ترجمہ، وہ ترجمہ جس کے اوپر قرآن کریم کی آیات نہ لکھی ہوں، قابل قبول نہیں۔ تو حضور نے فرمایا ان وسادتک لعریضہ، بھئی آپ کا تکیہ تو بہت بڑا وسیع ہے، اس کے اندر صبح بھی ہوتی ہے رات بھی ہوتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب سمجھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ماہرہ، بڑی حافظہ ہیں قرآن کریم، ان کو بھی کبھی کبھی قرآن کریم کے مضامین کے اندر کچھ سوچ پیدا ہو جاتی تھی، کہاں حل کرنا ہے اس کو۔ اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل است تو حل شود بے قیل و قال۔ سرکار کے پاس اپنے مسائل کو رکھتے تھے، صحابہ اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ تو میرے عزیزو، تفسیر قرآن کریم جو ہے یہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے، احادیث کی روشنی میں قرآن کریم کو سمجھنا ہے۔ کیونکہ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ حدیث شریف کیا ہے؟ قرآن کریم کا بیان ہے۔ دیکھو قرآن کریم میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، ٹھیک ہے، اور پھر نماز کے اوقات طے کیا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر یا ان صلاۃ الفجر کان مشہودا۔ اب اس میں اوقات نماز بتا دیے گئے لیکن رکعتیں بتائی؟ رکعتیں تو بتائی نہیں۔ زکات دینے کو کہا لیکن مقادیر زکات بتائیں، وہ کہاں ڈھونڈیں گے؟ اس کے لیے احادیث ضروری، اس لیے علم تفسیر کے لیے 15 علوم کا ہونا ضروری ہے، وہ تفسیر کر سکتا ہے۔ اور یہ تفسیر دوستو آپ نہیں کر سکو گے جب تک یہ ماہرین فن علماء کے پاس اس کے مطالعے کا طریقہ معلوم کرو کہ کیسے جا کر ہم عوام کے سامنے تفسیر کریں گے، کیسے قرآن کریم کے مضامین کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور ادا کریں گے اور ان کو سمجھائیں گے تاکہ قرآن ان کو سمجھ میں آ جائے۔ جو قرآن سمجھنے ہی کے لیے آیا ہے، کیونکہ عمل کرنا سمجھنے پر موقوف ہے۔ اگر سمجھے گا نہیں تو عمل کیسے کرے گا؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو اللہ تعالی نے قرآن کریم دیا، کتاب دی، وہ کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حقوق القرآن 5 ہیں، جن میں ایک ہے عظمت، دوسرا ہے تلاوت،
تیسرا ہے اس کے مضمون کو سمجھنا، اس کے مفہوم پر اور کیا منشا ربانی ہے یہ معلوم کرنا۔ ہمارا منشا جو ہے وہ قرآن کا منشا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہوگا جب تک آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان نہ فرمائے۔ اور پانچواں کام بہت بڑا ہے، وہ ہے قرآن کریم کے احکام پر اور قرآن کریم کی آیات کو عملی جامہ پہنانا۔ تو آج حضرت مولانا ادریس صاحب دامت برکاتہم، ان کے والد صاحب کا انہوں نے کہا کہ بہت تعلق تھے۔ ان کے والد صاحب اتنے بے تکلف تھے ہمارے ساتھ کہ ایک دن راندے رہے اور ہم کو یوں کہا کہ وہ موٹر سائیکل لینے آوے لو جو تم نے چوپاٹی پھیر بھی لاوا، کیا آپ بیٹھ جائیے بائک کے اوپر، تم کو چوپاٹی گھما کے لاتا ہوں، تم تو مدرسے میں سے کبھی نکلتے نہیں نہ، وہ مارا گھیر لے جاؤ پر گاڑی میں نہیں، ماری بائک ہے نے اوپر لے جاؤ۔ تو بڑے مخلص، بڑے اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ ہم لوگ وریٹھی نہیں آئے، میں بھی نہیں آیا، اور والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا تھا، اور مولانا یعقوب اشرف صاحب آیا کرتے تھے، وہ بھی نہیں آئے، وہ بھی نہیں آئے۔ امتحان کے لیے وریٹھی میں ہم برسوں سے آتے ہیں، وریٹھی والوں کے ساتھ ایک خاص ناتا تعلق ہمارے والدین کے زمانے سے چلا رہا ہے۔ تو گاڑی آئی، گاڑی کے اندر سب نئے نئے چہرے نظر آئے، تو ان کے والد صاحب نے گاڑی کے اندر جھانک کے دیکھا اور کہا رشید اجمیری آ گئے؟ کہ نہیں آئے۔ یعقوب اشرف چھے؟ وہ بھی نہیں ہے۔ کہ جاؤ پاس تمہاری ضرورت نہیں۔ بڑا خراب لگا ہم لوگوں کو کہ ہم کو تو مدرسے میں بھیجا ہے، تو ہمارے نہیں کہا یہ لوگوں نے موکل بنا، یہ نہیں ہوتا، ہم نے جلسوں نہیں چاہیے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ ادارے کو پنپنا چاہیے۔ دوستوں، کسی چراغ کو بجھانے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، خالی انگلی اس کے اوپر مار دیجیے چراغ بجھ جائے گا، لیکن چراغ جلانے کی بڑی محنتیں ہیں۔ کسی ادارے کو چلانے کے لیے، کسی ادارے کو برقرار اور دوام رکھنے کے لیے چالو کر دینا، شروع کر دینا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کو دوام کے ساتھ چلانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج میں ایک اسکول کے فنکشن میں تھا، وہاں جنہوں نے وہ اسکول 50 سال پہلے شروع کی تھی، انہوں نے یوں کہا کہ آج ہماری دعا ہے کہ 50 برس اسکول نے تھیا نے میں اتنی عمر پراپت کی دی اللہ پاسے تھی کہ میں نے آ اسکول 50 برس نی جوبلی گولڈن جوبلی جوانو میں اللہ اوسر آپیو، ماری دعا ہے کہ انہیں 50 برس ودارے چلاوے اللہ تعالیٰ۔ وہ وہاں ایک پروفیسر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا، وہ تو مسلم تو نہیں تھا، لیکن اس نے یوں کہا کہ میں یہ بھگوان سے التجا کرتا ہوں کہ دوسرے 50 نہیں 50,000 سال چلائے، میں اس ادارے کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اسے 50,000 چلائے، ہمیشہ کے لیے چلائے اور دوام کے ساتھ چلائے، اور لوگ یہاں سے انشاءاللہ فیضیاب ہوتے رہیں۔ آپ کام کرتے رہیے۔ طلبہ آپ نے بہترین مقالے پیش کیے، حضرت مولانا شعیب صاحب نے 8 مقالے سنے، 3 مختصر مقالے ہمارے بھی سننے میں آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محنتوں کو، کاوشوں کو اور کوششوں کو قبول فرمائے۔ آج جو حضرات گاؤں سے اس مدرسے کو تعاون کرنے کے عنوان پر اور اس مدرسے سے محبت کی بنیاد پر تشریف لائے ہیں، میں ان کو بھی دعا لینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید محبتیں عطا فرمائے۔ یہ سب ہمارے ادارے ہیں، کسی کے ادارے نہیں، مولانا ادریس صاحب کا ادارہ نہیں ہے، ہمارا ادارہ ہے، اور وہ چل رہا ہے حفظ کلاس وہ بھی ہمارا ہے، اور ہمارا وریٹھی میں جو مکتب چل رہا ہے وہ بھی سب ہمارے، سب ہمارے ادارے ہیں۔ آج دوستوں عالم یہ ہے کہ اداروں کو ختم کرنے کی محنتوں پہ دنیا تلی ہوئی ہے، مدرسے توڑے جا رہے ہیں، اس کے اندر پولیس گھس رہی ہے، طلبہ کو مار رہی ہے، ہم لوگ امن و امان سے پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے، ایسے سنگین حالات مت آنے دیجئے، مدرسوں کا ساتھ دیجئے۔ آپ ایک بہترین قلعے کے اندر رہ رہے ہیں گاؤں کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت آپ کے ساتھ ہے اور رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے برقرار اور باقی رکھے۔ میں علماء سے معذرت کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم إنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اللہ ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، جو اس سے کسی بھی طرح سے منسلک ہیں اور اس کا تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کو دنیا آخرت میں بہترین بدلے عطا فرما، اللہ گاؤں کے لیے اس کو رحمتوں کا، علوم کے پھیلنے کا اور اس قریے کی نیک نامی کا ذریعہ بنا دے، اللہ جو طلبہ یہاں سے فارغ ہو کر نکل رہے ہیں اللہ ان سے دین کا کام لے لے، قرآن کریم کی خدمت لے لے، اللہ تیرے دین کے کام کرنے والے تو کروڑوں کی تعداد میں، لیکن اس میں ہمارا نام آ جائے، ہمیں شامل کر لیا جائے تو ہماری سعادت ہوگی، اللہ اس سعادت کے لیے ہمیں منظور فرما دے، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما دے، اللہ اس ادارے کو دوام و ترقی عطا فرما، اللہ گاؤں کے افراد کو اس سے محبت عطا فرما اور آبادیوں کو اے اللہ اس سے وابستہ فرما، اے الہ العالمین جو مقالے پیش کیے گئے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اللہ اس کو طلباء کے علم کی وسعت کا اور اس سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنا، اے الہ العالمین مدارس، مساجد، مراکز، خانقاہیں، مقابر ان تمام کی حفاظت فرما، غیر سے نصرتوں کے فیصلے فرما، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب حاضرین